ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ خبر کی صداقت اور شفافیت کا علم بردار چینل وسیلہ اردو ٹی وی۔ خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ ایس جے شنکر کی اسرائیلی وزیر خارجہ کے ساتھ گفتگو۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بتایا کہ نئے سال میں اسرائیل کے وزیر خارجہ یائر لیپڈ سے گفتگو کر کے اپنے دو طرفہ تعلقات اور تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارت اور اسرائیل 2022 میں سفارتی تعلقات کی اپ گریڈیشن کے 30ویں سالگرہ منائیں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے جمعہ کو اسرائیل کے وزیر خارجہ یائر لیپڈ سے گفتگو کی، جہاں انہوں نے اپنے دو طرفہ تعلقات اور تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ ایس جے شنکر نے کہا، نئے سال میں اسرائیل کے یائر لیپڈ سے بات کرنا بہت اچھا لگا۔ ہمارے دو طرفہ اور کثیر فریقی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ ہم اپنے سفارتی تعلقات کی 30ویں سالگرہ کے موقع کے منتظر ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ دونوں ملک میں باقاعدہ سفارت خانے 1952 میں کھولے گئے، جب دونوں ممالک کے درمیان مکمل سفارتی تعلقات قائم ہوئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 2017 کو اسرائیل کا پہلا تاریخی دورہ کیا، جس کے دوران تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری میں اپ گریڈ کیا گیا۔ اسرائیل کے اس وقت کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے 2018 کو بھارت کا دورہ کیا۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں دوروں کے درمیان مشترکہ بیانات بھی جاری کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ یوگی کو بی جے پی ٹکٹ نہیں دے رہی ہے، اکھلیش یادو کا حیران کن دعویٰ۔ سماج وادی پارٹی ایس پی کے صدر اکھلیش یادو نے جمعہ کو اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ پر نشانہ لگاتے ہوئے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے بڑے لیڈر خود وزیر اعلیٰ سے پریشان ہیں، اس لیے انہیں اسمبلی کا ٹکٹ تک نہیں مل رہا ہے۔ اکھلیش یادو نے صحافیوں کے ایک سوال کے جواب میں دعویٰ کیا کہ وزیر اعلیٰ یوگی بی جے پی کے رکن ہی نہیں۔ پنجاب میں وزیر اعظم نریندر مودی کی سیکورٹی میں کوتاہی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اکھلیش نے کہا کہ پنجاب حکومت کو مودی کو جلسہ تک جانے دینا چاہیے تھا، جس سے انہیں وہاں خالی کرسیوں کو دیکھ کر پنجاب میں بی جے پی کی صحیح حالت کا پتہ چلتا۔ اکھلیش یادو نے بی جے پی پر جھوٹے اشتہارات سے عوام کو ورغلانے کا الزام بھی لگایا۔ انہوں نے کہا کہ ایس پی حکومت کے منصوبوں کو اپنا بنا کر ہی بی جے پی عوام کو گمراہ کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سڑکوں پر آوارہ جانوروں سے کسان اور راہ گیر پریشان ہیں، لیکن اس سمت میں کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ یوگی حکومت میں پریشان کسانوں، نوجوانوں، غریبوں اور محروم خاندانوں سے بی جے پی کو جن معافی یاترا نکال کر معافی مانگنی چاہیے۔ اضافی کووڈ ویکسین کے لیے کسی نئے رجسٹریشن کی ضرورت نہیں۔ کورونا وائرس اور بزرگ شہریوں کو دی جانے والی کووڈ ویکسین کی اضافی خوراک کے لیے پیشگی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوگی اور براہ راست ویکسین سینٹر میں جا کر ٹیکہ لیا جا سکے گا۔ تاہم وقت لینے کا عمل ہفتے سے شروع ہوگا۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے جمعہ کے روز بتایا کہ 10 جنوری سے صحت کارکنوں کورونا وائرس اور بزرگ شہریوں کو دی جانے والی کووڈ ویکسین کی اضافی خوراک کے لیے پیشگی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کسی بھی کوئی ٹیکہ کاری سینٹر پر جا کر اضافی ٹیکہ لیا جا سکے گا۔ تاہم اضافی ویکسین کے لیے وقت لینے کا عمل ہفتے سے شروع ہو جائے گا۔ جن اہل لوگوں نے کووڈ کے دونوں ٹیکے لیے ہیں وہی لوگ یہ ڈوز لے سکتے ہیں۔ پروگرام لفظ شناسی ملاحظہ فرمائیں۔ ترتیب و پیشکش نادر خان سرگروہ، جاوید نہال ہشمی کے 2 افسانچے، آواز نادر خان سرگروہ۔ نادیدہ مجرم، یہ شور کیسا ہے؟ آئینے کے سامنے میک اپ کرتی مسز نعمان نے اپنے شوہر سے پوچھا، جو کھڑکی کے پاس کھڑے باہر کچھ دیکھ رہے تھے۔ کوڑے دان سے سیاہ پولی بیگ میں ایک نومولود بچی ملی ہے، نعمان صاحب نے کھڑکی سے ہٹتے ہوئے کہا۔
اف، ان ماؤں پر تو قتل کا مقدمہ چلنا چاہیے، مسز نعمان نے تنفر آمیز لہجے میں کہا۔ نہیں، وہ تو اقدام قتل کی مجرم ہے، قتل کا مقدمہ تو ان ماؤں پر چلنا چاہیے جو کوکھ میں ہی قتل کر ڈالتی ہیں۔ نعمان صاحب نے اپنی بیگم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ مسز نعمان کی نظریں جھکتی چلی گئیں۔ دوسرا افسانچہ، خدا کی مرضی۔ نفیسہ بانو کے مس کیرج کے بارے میں سنا تو بے چین ہو گئی۔ ابھی چند مہینوں قبل ہی تو اس نے خوشخبری سنائی تھی۔ شام مزاج پرسی کو پہنچی تو دیکھا بستر پر چادر اوڑھے لیٹی ہوئی تھی، مسلسل رونے کی وجہ سے چہرہ نڈھال تھا۔ خدا کی مرضی کے آگے کس کی چلی ہے؟ میں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہمدردی سے کہا۔ اس نے چور نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور ایک دم سے بلک پڑی۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.